السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ ویسے بات یہ ہے مدیحہ نقوی جی کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ روزانہ میں آپ کی خیریت دریافت کرتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، دن کا آغاز کیسے ہوا، لیکن آج میں مدیحہ سے ایک وعدہ خلافی پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو کہتی ہیں 9:04 پہ آ جائیں گے یہاں پر، آپ کتنے پہ کیوں لیٹ آئی ہیں؟ آپ 9:04 پہ اگر یہاں پہ ہوتے تو میں شو شروع کر دیتی؟ نہیں کر سکتے ان کی، کیونکہ آپ تھے نہیں نا۔ آپ ہیڈ لائنس کا کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کی وجہ سے ستی، ہم ہر چیز بدل دیتے ہیں بیکاز یو آر سو امپورٹنٹ۔ یس آئی ایم ویری امپورٹنٹ۔ یو نو اٹ، کہیں تو ہونا چاہیے نا انسان کو امپورٹنٹ۔ آپ ہیں بھائی۔ پلیز میک می ریئلائز۔ اچھا جی چلیں، اسی آپ کی خصوصیت اور آپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ نیچے تھی ہاں، کراچی والے خبردار، اسٹریٹ کرمنل سے بچ جائیں گے تو پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ شاہین فورس کے اہلکاروں نے گلستان جوہر میں نوجوان کو قتل کر دیا، پولیس حکام نے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند نے سب دھندلا دیا، حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک حادثات بڑھ گئے، پروازوں کے شیڈیول متاثر، اسکول مزید 7 دن تک بند کر دیے گئے، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی وار پر نیوزی لینڈ کا جوابی وار، اوپنرز نے قدم جما لیے، 165 رنز بنا لیے، پاکستانی بالرز کی تمام کوششیں ناکام، کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، نوجوان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ نیشنل امیچر شارٹ فلم فیسٹیول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بلال عمران ہیں آج باخبر سویرا کے مہمان۔ جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں، جس میں ایک شہری اسٹریٹ کرمنلز کے ہتھے تو نہیں چڑھا، ہاں پر پولیس میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے ہتھے ضرور چڑھ گیا، اور وہ شخص بغیر کسی خطا کے مارا گیا۔ پولیس شاہین فورس اس کے پیچھے بھاگی، سی سی ٹی وی مناظر بھی ہم نے پہلے بھی بلیٹن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ شاہین فورس کے جو اہلکار ہیں اس شخص کے پیچھے بھاگے جس کی بائک پر ایک چھوٹی سی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھاگتا ہوا اندر گیا، پوچھا مجھ پہ فائر کیوں کر رہے ہو، کیونکہ اس کو روکا گیا تھا، مجھ پہ فائر کیوں کر رہے ہو، اس کو وجہ نہیں بتائی گئی، اس پہ اور فائرنگ کی گئی اور اس کو مار دیا گیا۔ یہ شاہین فورس کے نوجوان تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ کے پاس مناظر موجود ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیپل گیٹ اوے ود تھنگس، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا، پہلے انہوں نے کچھ اور حرکتیں کی ہوں گی۔ کراچی میں جو شاہین فورس کے قیام کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا اب سے کچھ دن پہلے ڈیفنس کے علاقے میں، جس میں ایک شخص نے سیلف ڈیفنس میں بظاہر شاہین فورس کے ایک اہلکار کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت ہم نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا تھا، ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ ان فیملیز کے ساتھ جس کا وہ جوان مارا گیا ہے وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ واٹ واز ہی ڈوئنگ ان دیٹ کار ان دا فرسٹ پلیس، کون سے تھانے لے کے جا رہا تھا، کسی بات کا تسلی بخش جواب کیوں نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے اس وقت بات کی تھی کہ کس طریقے سے ایس او پیز کوئی ہونے چاہیے جی، جن مطلب پہ آپ کے کام پاس کوئی، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ جس لڑکے کو ابھی بھی مارا ہے یہ عامر حسین، جس کا ایک چھوٹا بچہ 3 ماہ کا ہے، ایک چھوٹی بچی بائک پر اس کے بیٹھی ہوئی تھی جس کے سامنے پولیس اہلکار بھاگتے ہوئے کر مارا، تو بتائیں کیا قصور کیا تھا اس شخص سے؟ تو کوئی اسلحہ بھی برآمد نہیں ہوا۔ رپورٹ تیار کی ہے کل کے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آل رائٹ جی، یہ شرم کا مقام ہے سر، ہمارے اٹھنے نہیں چاہیے جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چیختے رہیں، پٹتے رہیں، بات کرتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، نوحق نہ رہیں، کسی بھی کے کانوں پر جوں نہیں ریگتی۔ ڈیفنس والا واقعہ تھا، ہم نے سوال اٹھائے کہ بھئی کس طرح سے ہو گیا، کیسے ہو گیا، ایس او پیز کیا ہیں، طریقہ کار کیا تھا، کوئی انٹرنل انکوائری ہوگی، لیکن کسی کو شرم نہیں آئی کہ جی گاڑی میں لڑکی تھی، وہ لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی، تب شاہین فورس کے اہلکاروں نے اس کو روکا۔ مطلب ایک بند گاڑی میں سے ان کو چیخوں کی آواز آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہیں پہ بھی نہ وہ لڑکی تھی نہ اس کے بیان میں، پھر ایک تو چلے ہم نے دیکھا اہلکار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرا اہلکار کہاں گیا؟ بہت سارے سے سوالات اس وقت بھی انہوں نے جنم لیا تھا جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جواب اگر نہ یہاں دیے پر گئے آپ تو یہ ایسا دیکھیں چلتا کہ رہے گا۔ آپ نے گولی مارنے کی جرت کیسے کی؟ جی ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، بھائی غلطی نہیں ہے، دس از اے کرائم اینڈ یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔
ہم اسٹریٹ کرمنلز کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر انڈر انفلوئنس، کوئی کسی ڈرگس کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں. تو جو یہ مارنے والے تھے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا یہ کیوں مار رہے تھے، تو کیا یہ بھی کسی ڈرگس کے انفلوئنس تھے؟ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، ان کی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بھی سوبر تھے یا نہیں تھے. یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے. اور ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ایک فورس بغیر کسی تربیت کے، وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. لاہور کے آپ وہاں پر ڈولفن فورس، پیرو فورس، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، ان کی ٹریننگ تو دیکھیں. ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ٹریننگ تو دیکھیں، ایک سیٹ اپ تو ہے، ایک سسٹم تو ہے. یہاں پر بس 300 بندے ڈپیوٹ کیے ڈسٹرکٹ پولیس سے، اٹھا کے جا کے ان کو لگا دیا. اور وہ اور مدیحہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شاہین فورس سے زیادہ گدھ فورس کا کردار ادا کر کے، بلکہ ایسا تو وہ بھی نہیں کرتے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اچھا، ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر شاہ، یہ کچھ پتا چل پایا ہے یہ جو 3 اہلکار تھے، انہوں نے کس وجہ پہ عامر حسین کو روکا، اور اس کے بعد جب وہ پوچھتا بھی رہا کہ میں نے کیا کیا، میری خطا کیا، اس پہ گولیاں برساتے رہے؟ بالکل دیکھیں مدیہ، آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں ایک ایسے شخص کو گولی مار دی گئی جو نہ صرف نہتہ تھا بلکہ مبینہ طور پر بے قصور بھی تھا. اور اشفاق بھائی نے جس طرح بات کی کہ ڈیفینس والا جو واقعہ تھا، آج تک وہ واقعہ حل نہیں ہوا، اور ہم ایک اور شاہین فورس کے اہلکاروں کی غلطی ہمارے سامنے آ چکی ہے. سب سے پہلی بات تو ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ 3 اہلکار تھے، یہ 3 نہیں، یا تو یہ 2 ہونے چاہیے یا 4 ہونے چاہیے. شاہین فورس اہلکاروں کی SOP ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 اہلکار ہوتے ہیں، 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ہوتے ہیں. تو یہ 3 اہلکار کیوں ڈپیوٹ کیے گئے تھے؟ عزیز بھٹی تھانے میں اظہر نامی ایک افسر ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شاہین فورس کے اہلکاروں کو مختلف مقامات پر ڈپلوائے کرے، اور ان سے اسٹریٹ کرائم یا کوئی ایسے معاملات جس کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، شہری سے چھینا جھپٹی کی جا رہی ہو، تو وہ اس پر مقابلہ کرے یا ان کو گرفتار کرے. لیکن ہمارے سامنے جو مسلسل جو واقعات پیش آ رہے ہیں شاہین فورس کے حوالے سے، وہ افسوسناک ہے. اگر آپ تھانے سے ہی کسی اہلکار کو اٹھا کر ایک جیکٹ پہنا کر شاہین فورس کا اہلکار بنا دیتے تو یقیناً ایسے واقعات آتے رہیں گے. میرے جو دائیں جانب راستہ جا رہا ہے، میں اس وقت شاہراہ فیصل تھانے میں ہوں، جہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ 780 ہے، اور جو قتل کی دفعہ 302 کو شامل کیا گیا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی دفعہ ہے وہ 302 ہے، قتل کی ہے، جو ان کے اوپر سامدھی بھی ہو چکی ہے، وہ مان بھی چکے ہیں. اور اگر وہاں CCTV کیمرہ نہیں ہوتا تو شاید وہ اس سے مکر بھی جاتے، لیکن CCTV کیمرے نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سفاکیت سے اس کو اس کے گھر کی، اس کے بھائی کے جو فلیٹ تھا اس کے گھر کی سیڑھیوں پر مارا گیا، جبکہ وہ پیچھے مڑ کر کہتا رہا کہ گولی کیوں مار رہے ہو اور میں نے کیا کیا ہے. یہ الادین کے سامنے جو علاقہ ہے وہاں پر یہ شخص رہتا تھا، اور اس کے بھائی سے ہم سے کچھ دیر پہلے بھی میری بات ہوئی. اس کا کہنا ہے کہ وہ فشریز میں جس طرح بطور کانٹریکٹ پہ کوئی شخص کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ماہی گیری کے لیے جاتا تھا اور آتا تھا. پرماننٹ جاب اس کی نہیں تھی، اور اس کے ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور جو ان کے ساتھ بچی تھی وہ اس کے جو دوست تھا حمید اللہ کی بیٹی تھی جو بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جب یہ نکلے تو حمید اللہ نے اس کو کہا عامر کو کہ ہمیں پولیس والوں نے شاید روکا ہے، تو اس نے کہا یار چھوڑو، دیر ہو رہی ہے، گھر کی طرف چلو. کیونکہ کراچی میں ہم روزانہ کئی جگہوں پر ایسا دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والے آپ کو روکتے ہیں، کوئی رک جاتا ہے کوئی نہیں رکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گولی مارتے ہیں. ابھی جو ہمارے سامنے ڈیفینس کا بھی جو صورتحال ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ابھی ہے، کون رکے گا؟ بیکاز آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ آپ پہ کوئی چیز ڈال دی جائے، اور کیسے رکیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی روک نہیں، کیونکہ وارنٹ کوئی ایسی چیز بھی تو ہو نا. لوگ کیسے اعتماد کریں ان پہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ نہ رکے، آپ کو سڑک پر گولی مار دی. انہوں نے تو گھر کے سیڑھیوں تک آ کر گولی مار دی ہے. قانون کی ایک سیکشن ہے 100 دفعہ 100 کے تحت آپ کسی بھی ملزم کے ساتھ اتنی ہی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں جتنا وہ سامنے سے آپ کے سامنے آ رہا ہو. اگر اس کے پاس کلیشن ہے تو آپ اس طاقت سے اس کے پیچھے جائیں گے، اگر اس کے پاس پستول ہے تو آپ اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے. لیکن اگر وہ نہتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے پاس کوئی بھی اسلحہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہتے ہاتھوں سے اس کو گرفتار کریں گے، اس کے گرد دائرہ کریں گے. وجہ یہ کہ جب آپ دیکھ چکے تھے وہ فلیٹ تک پہنچ گیا ہے، سیڑھیوں تک جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پستول نہیں ہے، آپ نے بغیر ایسے شخص جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا آپ نے اس پہ گولیاں کیوں چلائی؟ ایک اور چیز ہے نذیر شاہ، آپ جب بات کر رہے تھے تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ وہ 2 افراد تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، بچی درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، ایسا ہی تھا؟ بالکل. تو وہ دوسرا شخص کہاں گیا؟ کیونکہ رپورٹ میں ہم نے بتایا کہ بچی موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ دوسرا شخص بھی تو ہوگا ظاہر ہے. دیکھیں، یہ اس کی جو ہماری ان کی فیملی سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی موٹر سائیکل فلیٹ تک پہنچی ہے
تو حمید اللہ ڈر کے مارے اتر کر فلیٹ کے سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا. اگر پولیس کسی کے پیچھے آج کل کے دور میں لگتی ہے اور واقعات بھی ایسے ہو رہے ہیں تو یقینی طور پہ شہریوں کا ڈرنا بنتا ہے. ہو سکتا ہے حمید اللہ اگر چھپ کر سیڑھیوں کے پیچھے نہیں چھپتا تو 2 گولیوں کا نشانہ وہ بھی بن جاتا. آپ نہ پولیس کو ریفریشر کورس کروا رہے ہیں، نہ آپ ایک الگ سے سیپریٹ فورس بنا رہے ہیں جو باقاعدہ جن کو تربیت دی جائے کہ اگر کوئی اسلحہ نکالے تو آپ ریفریشر کورس نہیں، ان کو نفسیاتی کورس کی ضرورت ہے جس میں ان کو پتہ چلے کہ جن کو مار رہے ہیں یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ کوئی چوہے نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کو تلف کر رہے ہیں، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کی زندگیوں کی کوئی اہمیت ہے. یہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، اس موٹو پہ ان کو عمل کرنا چاہیے، نہ جانے بجائے اس کے کہ وہ جا کے جو ملے اس کو مار دیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شوق پورا کرے اپنا. نذیر شاہ نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. نہایت افسوسناک واقعہ کل پیش آیا جوہر میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ڈیفینس میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا. اب سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ یہ شاہین فورس جو کہ اس لیے تشکیل دی گئی ہے کہ اگر وہ کراچی کی سڑکوں پر کراچی کے شہریوں کو لٹتا ہوا دیکھیں تو ان کی مدد کو پہنچیں، نہ کہ یہ کہ وہ شہریوں کو روکیں اور ان کی گاڑی میں بیٹھیں یا پھر ان کو کسی بھی جواز بنا کے روک کر بعد میں اگر وہ نہ رکیں تو آپ ان پہ گولیاں چلا دیں، آپ ایکسٹورشن کریں. جی یہ جو دفعہ 100 نے بتائی ہے، مطلب اس میں اگر وہ جس فورس سے وہ جب وہ نہتا بند ہے وہ آپ سے بھاگ رہے تو آپ 3 بندے تو آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملی اور اس کے بعد ہم نے بڑے آرام سے. اور آپ 3 کیوں تھے؟ نذیر شاہ نے بڑا امپورٹنٹ ایک ویلڈ بات کی کہ 3 بندے کر کیا رہے تھے. یہاں پر فوکس یہ چلیں جو ہمارے پولیس کے اعلیٰ حکام ہے وہ ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ مزاحمت نہ کریں اور غلطی ہوگی جی مزاحمت نہ کریں اگر کوئی آ جائے، لیکن آپ کے اپنے پولیس والے لوٹنے کے لیے آ جائیں پھر کیا کریں؟ ہم سے کہتے ہیں مزاحمت نہ کریں، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بس میں یہی ہے. پولیس کا کام ہے نا کہ پولیس کہے نہیں جی ہم ہیں، ہم دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں مزاحمت نہ کریں اور جب اپنے مارتے ہیں لوگوں پہ گولیاں تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی. تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے جس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ کوئی بھی جان جو ہے قیمتی، ہر جان قیمتی ہے اور ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی مار دیں. جیسے وہ 3-4 مہینے کے بچے سے اس کا باپ چھین لیا، ساری زندگی وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائے گا. اس کی زندگی پر جب تک وہ زندہ ہے یہ اثرات رہیں گے، یہ خلا رہے گا. They don't understand that. Also ستی ہم نے دیکھا کہ بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے اہل خانہ پہ کیا گزرے گی، بس غلطی ہو گئی جی. اور یہ جو پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے نا کہ یہ آگے ان پہ دفعہ 302 کا مقدمہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، پھر ان کو بھی پھانسی پہ تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا کہ نہیں جائے گا، وہ چالان ہی اتنا ویک پیش کیا جائے گا. ہم نے کتنے بڑے بڑے کیسز اپنے سامنے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فالو اپ کرتے رہیں. اور یہ ذہنوں پر جو دھند چھائی ہوئی ہے اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا، جس نے ذہنوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور اب شہروں پر چھائی دھند کا تذکرہ کرتے ہیں تو پنجاب میں جو دھند کے باعث معاملات ہے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہے، وہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں کہ ایک تو فوگ کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد اسموگ بھی اس میں آ گئی. ظاہر ہے کہ جو پارٹیکولیٹ میٹر وہاں پر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس دوران، تو اس میں حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر ہمیشہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جب بھی ہم فوگ دیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیسے کہا تھا کہ جو اسکول ہیں وہ ہفتے میں بجائے کہ 5 دن کھلیں گے، اسکول کھلیں گے 4 دن. ابھی جو بچوں کو ونٹر ویکیشنز ملی ہوئی تھیں اس فوگ کی وجہ سے، اسموگ کی وجہ سے، اس کو 7 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور جیسے تھیٹرز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ تھیٹر رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے، لیکن اس کا ٹائم بھی مختص کر دیا گیا. وہ رات 9:30 سے 12:30 بجے جو تھیٹرز ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور آپ کی اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے، آپ کی اپنی لائف کی سیکیورٹی کے لیے یہ کہا ہے کہ پلیز ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا. بیکاز لاہور میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد سے فوگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کرتے کرتے رات 11 سے 12 بجے فوگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ میں فیصل آباد کے والے سے بھی جانیں گے کیونکہ فیصل آباد بھی اسموگ اور فوگ کا شکار ہوتا ہے. تو ہمارے فیصل آباد سے میں جوائن کریں گے محمد کاشف اور لاہور سے ہمارے ساتھ خواجہ رمضان. جی تو خواجہ رمضان جی بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا سچویشن ہے. میں آپ کے پیچھے تھوڑی کیونکہ دھوپ ہے تو میں فوگ کر رہی لیکن اسموگ دیکھ رہی ہوں. ہاں یہ اسموگ دیکھ رہی ہوں، تو آپ بتائیں اسموگ ہے یا فوگ، اور فوگ کی کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، یہ اسموگ اور فوگ کا مکسچر ہے. اور دھند تو گزشتہ 2 ماہ سے جیسے سردیاں شروع ہوئی ہیں تو دسمبر کا اگر مہینہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے، جو دھند کا سلسلہ ابھی دسمبر میں شروع ہوا، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے اسموگ جو ہے اس نے بری طرح سے متاثر کیا ہے شہر لاہور کو. اور اسپیشلی جو بچے
اور بزرگ ہیں ان کو بڑی بری طرح سے متاثر کیا ہوا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ اب جلدی سو جایا کریں, لیکن یہ لاہوریے جلدی سونے والے تو نہیں ہیں. رات 8 بجے مارکیٹ بند کرنے کے حوالے سے کہا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوٹلز اور جو میرج ہالز ہیں ان کو 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے, لیکن اس طرح سے یہ میرج ہالز تو نہیں 10 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں, 9:45 بجے بتیاں گل ہو جاتی میرج ہالز کی, تو اتنا مشکل نہیں ہے ان کو ڈسپلن کرنا لاہوریوں کو. جی جی بالکل, لیکن مارکیٹس کے حوالے سے جو کہا گیا تھا, لیکن مارکیٹس اس طرح سے بند نہیں ہوتی. لاہوریے رات کو ہی جاگتے ہیں اور رات کو ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں, رات کو ہی شاپنگز وغیرہ کرتے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جلدی سو جائیں. جلدی سونے کی عادت یہ اب ان کی کب تک پڑتی ہے یہ دیکھنا ہوگا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو اسموک کے حوالے سے کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں, کارخانے اور فیکٹریاں, ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور رات کے جو مارکیٹس کھلی رہتی ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو آج کا ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 204 ہے. اب بھی دنیا کے ٹاپ 10 جو آلودہ ترین شہر ہیں ان میں لاہور جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے, اسی ٹاپ 10 کی لسٹ میں کے اندر لاہور ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ دھند کا سلسلہ برقرار ہے. دھند کی وجہ سے آج بھی کراچی سے لاہور آنے والی متعدد جو ٹرینز ہیں وہ تاخیر کا کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. یہ بات ہے جی ڈیفینیٹلی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کے اطراف جو ہے وہ دھند اسپیشلی لاہور میں بہت زیادہ ہوتی ہے. حد نگاہ جو ہے وہ 0 سے 50 میٹر تک رہ جاتی ہے. اس وقت بھی شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں, اب کچھ سورج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ حد نگاہ جو 0 سے 200 میٹر 100 میٹر تک. چلے ٹھیک ہے خواجہ رمضان, آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس حوالے سے, لیکن اتنی فاگ کے باوجود بھی ابھی میں کرنٹ ریڈنگز دیکھ رہا ہوں تو لاہور میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے. 229 ہے, اور میں اس پہ شکر کر رہا تھا کیونکہ یہاں پر تو 400 سے کم آ جائے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, حالانکہ 150 سے اوپر جو ہے وہ سانس لینا ہمارے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرناک ہوتا ہے. کراچی میں دیکھ لیں 247 ہے ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس. فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ دھند تو چھٹی ہوئی ہے, اور کیمرے سے ہم حد نگاہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محمد کاشف کے پیچھے کافی سارا منظر دکھائی دے رہا ہے. کاشف آپ بتائیے گا صورتحال کیا ہے؟ جی فیصل آباد میں ایک ہفتے کے بعد سورج نے جو ہے اپنی آج آنکھیں کھولی ہیں, تو شہریوں نے بھی جو ہے سکھ کا سانس لیا ہے. فیصل آباد میں تقریباً ایک ہفتے سے اور اسموک جو ہے اس کا بھی ایک مکسچر جو ہے وہ چھایا ہوا تھا, جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو متعدد جو موٹر ویز ہیں, متعدد جہاں پر جو کھلا ایریا آتا ہے وہاں پر دھند اتنی شدید ہوتی ہے کہ موٹر وے جو ہے اس کو تقریباً 12 بجے تک بند کر دیا جاتا تھا. 12 بجے کے بعد موٹر وے کو جو ہے وہ کھولا جاتا تھا. اب ٹرینیں جو ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروازیں جو ہیں فیصل آباد سے دبئی اور دوسرے ممالک میں جانے والی پروازیں, ان میں بھی جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا جو ہے وقفہ پڑا ہے. تو شہری اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اس کے ساتھ اگر اسموک کی بات کر لی جائے تو اسموک کی وجہ سے بچے بڑے سبھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, گلے خراب ہو رہے ہیں, بچوں کی چھاتی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو اسموک اور جو مکسچر اس وقت ہے اسموک کا اور جو دھند کا, تو اس کے مکسچر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھیں, گھروں کے اندر رکھیں, تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے. محمد کاشف ہمارے نمائندے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں بتا رہے تھے اپنے شہروں میں جو فاگ کی سچویشن ہے, یہ فاگ کا مسئلہ کتنا طویل ہے, اس کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص چیمہ جو کہ انوائرمنٹل انجینئر بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بچپن سے میں تو اپنے دیکھتی آ رہی ہوں لاہور میں جو فاگ کا مسئلہ ہے وہ وہیں پر ہے, اور اور وہیں پر ہے. اسموگ اب ایڈ ہوگی ہوئے کئی سالوں سے. از دیر اینی سولوشن ٹو اٹ؟ کیا ہم اس فاگ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ فاگ اور اسموگ اور یہ ساری چیزیں ہیں کیا. بریفلی میں آپ کو اس پرابلم کو ڈائگنوز کر کے بتا دوں گا اور پھر اس کا پورا سلوشن بتا دوں گا. اب سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ واٹر ویپرز ہوتے ہیں, واٹر ویپر کنڈینس ہوتے ہیں تو وہ فاگ بنتی ہے. اور اگر ایمیشنز کے اندر پارٹیکلز ہوں, یعنی کہ ہمارے ایمیشنز ایئر کوالٹی خراب ہے تو وہ پارٹیکلز واٹر ویپر کے ساتھ کنڈینس ہوں گے, جس سے یہ جو ہماری ویزیبلٹی ہے سویئر ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ میٹر جو ہے وہ ٹاکسک ہے
اور وہ اس سے کی جو ہے ویزیبلٹی اتنی خراب نہیں ہے. اسموگ کی وجہ سے ویزیبلٹی ہماری خراب تر ہوتی جائے گی, ابھی ہو رہی ہے اور مزید خراب ہوگی. اور پچھلے 5 سے 7 سال میں یہ بہت زیادہ ہم اس وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس گرا ہے اور اس وجہ سے اسموگ. اچھا چیمہ صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس سبجیکٹ کے ایک طرح سے اسٹوڈنٹس ہیں, میں اور مدیحہ نقوی, اور ہم پچھلے 1.5-2 سال سے اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں, تو ہم ایک طرح سے نیم ایکسپرٹ تھوڑے سے ہو گئے ہیں. تو یہ سارے جو بیسکس ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ میرا اس میں اپنا جو نقطۂ نظر ہے, جس طرح سے مدیحہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, میرا نقطۂ نظر ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ول کیا ہے. ہمارے پاس شارٹ فکسز بہت ہیں کہ جی اسکول بند کرا دیے, کالج بند کرا دیے, ایمیشنز جن گاڑیوں سے ابھی ہو رہی ہے دا ٹائم بینگ ان کو روک دیا, ٹھیک ہے, بھارت پہ الزام لگا دیا کہ جی وہاں سے فصلوں کی وجہ سے دھواں آ رہا ہے. واٹ از دا لانگ ٹرم فکس, کیونکہ دنیا لانگ ٹرم فکسز کی طرف جا رہی ہے. چائنا نے ایسا کیا, انڈیا ایسا کر رہا ہے. واٹ کین وی ڈو اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ, یہ ذرا ہمیں سمجھائیے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا نے کیا کیا. 2013 میں چائنا ایک پالیسی لے کے آیا جس کو ہم زیرو ویسٹ پالیسی کہتے ہیں. میں 2007 سے اس پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہوں. اب اس کو لانگ ٹرم پرماننٹ ہم نے اس کو حل کرنا ہے, ورنہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک. اب وہ پالیسی کیا تھی اور ہم پاکستان کس طرح سے اس پالیسی میں جا سکتا ہے. پاکستان اگر اس زیرو ویسٹ پالیسی پہ جاتا ہے, جو کہ ہمارے تمام ویسٹ جہاں سے یہ امیشن ہوتا ہے پارٹیکولر میٹرز ایئر میں جاتا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول کرنا, ان امیشن ان ریسورسز کو کنٹرول کرنا اور ان کو زیرو کرنا, یہ وہ پالیسی ہے جو کہ پاکستان کو ہر سال 10% آف دی ایئر کوالٹی امیشنز کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرے گی. اب یہ کس طرح سے ہوگا اور دنیا نے کس طرح سے کیا ہے. ہم گرین ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, ہمارے یہ جتنے بھی امیشنز ہیں ہمارے ویسٹ کی وجہ سے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہیں اور انڈسٹری کی وجہ سے ہیں. 3 قسم کے امیشن ہیں. ہم نے گرین ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرتے ہیں ریجن وائز, لوکل گورنمنٹ, انٹرپرینور, یوتھ, بزنس کمیونٹی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر. جب تک گورنمنٹ یہ پالیسی نہیں لے کے آئے گی تب تک یہ سارے مل کے کام نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہمیں خاطر خواہ جو ہے وہ بریک تھرو نہیں ملے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ کا تھی کہ بہت ساری ایسی مشینز موجود ہیں کہ جب باقیات بچاتے بھی ہیں جو ہماری فصلوں کی, جو ویسٹ اس کو جلاتے بھی ہیں تو آف کورس اس کے نتیجے میں اسموگ بھی بنتی ہے. تو اگر وہ کرنا ختم کر دیں, جو گرین ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, تو وہ نہیں ہوگا. لیکن جو فوگ ہے, جو بڑا دیرینہ مسئلہ ہے, فوگ کے حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے یا فوگ کا مسئلہ بھی اسموگ سے جڑا ہوا ہے؟ یہ اسموگ سے دیکھیں, فوگ جو ہے, فوگ ہمارے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرتی. وہ واٹر ویپرز ہیں, وہ تھوڑی سی ہیٹ کے بعد وہ ہمارے لیے نہ انہیل کرنے میں پرابلم ہے اور نہ ویزیبلٹی میں زیادہ سویئر ہوتے ہیں. سویئر ہوتا ہے اسموگ. حادثات ہوتے ہیں نا, تو ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ میں لاہوری ایز ویل, سو آئی نو کہ کتنا فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویزیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے بہت زیادہ ابھی چائنا نے بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ کی ہے. ہمارے پاس گرین ٹیکنالوجیز ویل اسٹیبلش ہیں جن کو بروئے کار لا کے ہم اس خطہ ہر ریجن وائز ہم اس کے اوپر بہت جلدی 1 ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جنوری میں فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی لے کے آتی ہے تو اسی سال 10% آف دی امیشنز ہم ایئر کوالٹی کو امپروو کر کے ہم اس کی جتنا بھی یہ سویئر ہو رہا ہے اس سے ہر سال 10% کم کر کے ہم بہت اچھی پوزیشن میں. کیا ہم فوگ کے خاتمے کے لیے کوئی مصنوعی بارش کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں دبئی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور وہاں کے شہری کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دبئی میں سنو فال ہوا ہے. تو کیا ہم بھی ایسی کوئی مصنوعی بارش کر سکتے ہیں فوگ کے خاتمے کے لیے؟ نہیں, آرٹیفیشل جو رین ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کرے گی کیونکہ ہمارا یہ آلریڈی واٹر ویپرز ہیں اور آرٹیفیشل رین سے ہمیں اٹس جسٹ لائک اے پین کلر. تو اس سے ہمیں ہمیں آل اوور اکراس دی بورڈ ہمیں پالیسی لے کے آنی پڑے گی. اس پالیسی سے ہم ریجن وائز اس کو بہت ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر وقاص چیمہ صاحب ہمارے موجود تھے, ماحولیات کے انجینئر تھے, اور ہم سولوشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھائی کیا ہو سکتا ہے اسموگ کے حوالے سے تم سے کئی بار بات کر چکے ہیں. کیا چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول ضروری ہے, لانگ ٹرم فکسز ضروری ہیں, چھوٹے چھوٹے اقدامات نہیں کہ آگ لگ گئی جی بجاؤ چیزیں ڈالو اس پہ مٹی پاؤ. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہم اصل میں کرتے ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ, جی پیبند لگا لیتے ہیں. نو پلاننگ بھائی, ناٹ ایون شارٹ ٹرم پلاننگ. چلیے چھوٹی سی بریک کے بعد کرتے ہیں.
جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بات کرنے جا رہے ہیں میرے فیوریٹ سبجیکٹ کی اور میرے سبجیکٹ کی وچ از فلم میکنگ سے ریلیٹڈ. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول ایوارڈز کی تقریب ہوئی تھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف تعلیمی اداروں کے کامیاب 15 طلباء میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے. اسپیشل فلم کیٹیگری میں اقرا یونیورسٹی کراچی کی محمد بلال عمران کی شارٹ فلم رہائی نے پہلی پوزیشن حاصل کی, اور جو انڈر گریجویٹ تھے اس میں بھی ماشاءاللہ سے اقرا یونیورسٹی کے ہی جو طالب علم ہیں ان کو اس میں اعزاز ملا, جن کا نام تھا سید اعجاز رضا نقوی. سو بھائی آئی ایم سو گلیڈ. نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ نام پہ آپ کسوٹی کھیل لیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ 15 طلباء تھے جن میں ایوارڈز کی تقسیم کی تقریب ہوئی, اور اٹ واز ریمارکیبل. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ ایوارڈ تقسیم کیے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے کسی کو کامیابی اس طرح سے ملنا اس لیے بھی ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کی لائف سیکیور نہیں ہے, آپ کا مال سیکیور نہیں ہے, آپ کو جگہ جگہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی چیزیں سیکیور نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے میں بھی ہمارے نوجوانوں میں کریٹیوٹی موجود ہے, برقرار ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اس موقع پر, آپ کو ذرا سنواتے ہیں. وقت تھا پاکستان کے ڈرامے ہندوستان میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے تھے. اچے برج لاہور دے اور بڑے اس طرح کے وہ 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی اور ایون 80 کی دہائی میں پاکستان کے ڈرامے اس سب کانٹیننٹ میں چھائے ہوئے تھے, فلمیں بھی. آج جس طرح یہ شارٹ فلمز کہ آپ نے جادو جگایا ہے اور آپ نے اپنا ہنر دکھایا ہے, آپ اس میں آگے بڑھیں. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے پیچھے ہوگی. چلیں, تو بہت اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان طلباء کو اسپانسر بھی کرے گی, اور کیونکہ مورل سپورٹ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یہاں پر. اور جو آپ کو پتہ ہے جو ہماری یہ جو شارٹ فلمز پاکستان میں بنتی ہیں, یہ مطلب کانس لیول پہ, یہ بڑے بڑے لیولز پہ جا کے یہ فلمز جو ہیں وہ جاتی ہیں, اور یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی جاتی ہے, اور ہمارے طلباء بڑے دنیا بھر میں ان کو پذیرائی حاصل ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ ان کی جو آڈینس ہے بڑی نیش ہوتی ہے, کیونکہ ان کی آڈینس بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, بیکاز یہ بہت انٹیلیجنٹ فلم میکنگ کا نتیجہ ہوتا ہے جو پروجیکٹ بنتا ہے. خیر, ابھی جو پوزیشن ہولڈر ہے اس میں اسپیشل کیٹیگری میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں رائٹر ڈائریکٹر محمد بلال عمران, ہمارے شو میں موجود ہیں. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی, اور یہ جو آپ کی فلم تھی رہائی جس کی وجہ سے آپ کو ایوارڈ ملا, کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا. رہائی بیسکلی یہ ایک نیریٹو ٹریول فلم ہے, اور بیسکلی اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ویژولز تھے جو پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم لوگوں نے شوٹ کیا تھا تھرو آؤٹ ملٹیپل ایئرز, یعنی 5-6 سال کے عرصے میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے. اور وہ ڈیٹا, اس میں کچھ ڈیٹا ایسا تھا جو یوٹیلائز ان پروجیکٹس میں نہیں ہو سکا تھا, اور وہ ہماری ہارڈ ڈرائیوز کے اندر قید ہو کے رہ گیا تھا. تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے ٹائم لائن کے اوپر ڈالا, اور میں نے دیکھا کہ یہ اس ڈیٹا کا میں کیا کروں, اور یہ قید ہو گیا, اس کی کوئی لائف نہیں رہی, یا تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا پھر اس کی کوئی لائف ہونی چاہیے, اس کی کوئی میننگ اس کو ملنی چاہیے. تو پھر میں نے رہائی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ, ایک نیریٹو جو ہے نا میں نے لکھا, اور اس نیریٹو کے اوپر ان سارے شارٹس کو جو ہے وہ ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے کمپائل کیا. یہ 5 سے 6 منٹ کی ٹریول فلم ہے, اور کیونکہ اس دفعہ کی ان کی جو تھیم تھی اوشن ٹو ماؤنٹینز تھی, نصف کی, جہاں پہ یہ فلم ون کی ہے رہائی, تو اوشن ٹو ماؤنٹینز ہمارا پورا پاکستان میں نے اس فلم کے اندر کور کیا تھا. اچھا, اور ایک چیز ہے ویسے اٹس سو ریلیٹیبل, مدیہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکیں گی کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں, کسی ایونٹ میں جائیں, کہیں ٹریول کریں, تو اگر فرض کریں ہم نے 1000 تصویریں لی ہیں تو اس کے اندر سے صرف 100 تصویریں بمشکل لگ پاتی ہیں, اور بعد میں جا کے اگر ہم اپنی گیلری میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بھی تو تھی, یہ ویڈیو بھی تھی, لیکن وہ شاید پڑی رہ جاتی ہے. ہر پکچر ایک داستان جو ہے وہ نہیں بتاتی نا, ہر پکچر ایک سٹوری نہیں بتاتی. سو واٹ سٹوری, جو کہ اسپیسیفکلی آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ میٹافر بھی آپ کا اس کا ضرور ہوگا. سو واٹ واز دی میٹافر ان دی فلم؟ اچھا, کوشش میں نے یہ کی تھی کہ ہم ایک سٹوری ٹیلنگ اس کے اندر ضرور رہے, اور لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ان کا رہے تھرو آؤٹ. تو ہم لوگوں نے کہانی, اگر آپ رہائی دیکھیں گے بھی تو وہ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ ہم نے شروع کیا پہاڑوں سے, اور پھر آگے جو ملتا چلا گیا اس کو قید کرتے چلے گئے, اور اس کے اندر پھر جانور بھی ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے, جیسے لاہور کے اندر کھانے پینے کے کچھ شارٹس ہیں, اسٹریٹس کے شارٹس ہیں, گلیوں کے, محلوں کے, لوگوں کے, ہیومن ایلیمنٹ ہم لوگوں نے کافی رکھا ہے. پھر کچھ ایسا ڈیٹا تھا, آپ جو بات کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جس آپ کے اس کو میننگ کوئی نہیں ہوتا, وہ شارٹ جو ہے وہ الگ سے کوئی جو ہے نا وہ اپنی ویلیو نہیں رکھتا ہے. تو
تو ہم لوگوں نے پھر کچھ جو ڈیٹا تھا وہ الگ سے بھی جا کے شوٹ کیا اپنی سٹوری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جی. اور دوسرا ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر 3-4 تصویریں لیتا ہوں, ویڈیو بناتا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے وہ اچھی لگیں, مدیہ کو ان میں سے کچھ اور چیزیں چلیں. تو یہ پرسپیکٹو بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ 6 سال کی ویڈیوز تھی, لیکن اس کے اندر مزید آپ کو شوٹ جو کرنا پڑا وہ کن کن مقامات پر کرنا پڑا اور اس میں کتنا ٹائم لگا؟ ہم نے کچھ جو ہے وہ کراچی میں شوٹ کیا, کچھ لاہور میں شوٹ کیا, اور کچھ جو ہے وہ ہم لوگ ناردرن ایریاز میں دوبارہ گئے, وہاں پہ بھی جا کے ہم لوگوں نے. تو اس کے لیے تو اچھے خاصے فنڈز کی, بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فنڈز بس یہ تھا, ایک پیشن پروجیکٹ تھا یہ, اور میں ایک پروڈکشن ہاؤس رن کرتا ہوں فیملی فلمز کے نام سے, جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ کمرشلز اور ڈاکیومنٹریز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہماری سیونگز ہوتی ہیں وہ ہم انہی اپنی جو پیشن پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں. تو بس ایک پیالی چائے میری ایک شارٹ فلم تھی, نانو اور میں کر کے ایک شارٹ فلم تھی, اس کے اندر ہم لوگوں نے سینئر آرٹسٹ وغیرہ کو بھی لیا اور ساری چیزیں ہم لوگوں نے کی, اور وہ بھی انٹرنیشنلی نیشنلی ایوارڈز جیتی ہیں. لاسٹ ایئر بھی میری بلال, تو کیا یہ بلال مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے دیکھنی ہو یہ فلم تو کیا ہم ان کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں, فیملی فلمز کا چینل ہے میرا, اس کے اوپر یہ فلمز جو ہیں وہ آج اویلیبل ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا چیزیں, کیونکہ دیکھیں ابھی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں فلم کی, سو فلم ایک اتنا انٹیلیجنٹ میڈیم ہے بہت اسٹرانگ میسج دینے کے لیے. اگر اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں, انہوں نے اتنے انٹیلیجنٹلی اپنی فلم کو استعمال کیا ہے. انہوں نے جب اپنی سیاحت کو بڑھانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے فلموں میں جو مختلف مقامات کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کی چنئی ایکسپریس دیکھ لیں, ہم ان کی بہت ساری فلموں کو دیکھ لیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت, اور آؤ یہاں پر یہاں کے لوگ کیسے ہیں. سو کیا ہم نہیں اپنی فلموں کو ویسے انٹیلیجنٹلی استعمال کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے 2016 میں بھی ایک جو ہے ٹریول فلم اور کی تھی, ارض پاکستان, بلکہ اس کا بھی بہت سارا ڈیٹا جو بچا ہوا تھا وہ رہائی کے اندر ہم نے یوٹیلائز کیا ہے. ارض پاکستان کے ذریعے بھی ہم لوگوں نے مور دین 35 انٹرنیشنل ایوارڈز لیے تھے, اور اس نے پاکستان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا. 2018 کے اندر پی ٹی وی پہ بھی اس کو جو ہے وہ ایک پرائز دیا گیا. اور ارض پاکستان بھی اگر آپ دیکھیں گے فیملی فلمز کے چینل پہ, تو اس کے اندر بھی پاکستان کی خوبصورتی کو, ہمارا جو کلچر ہے اس کو ہم لوگوں نے دکھانے کی بہت اچھے سے کوشش. اچھا, ایک اور چیز ہے مدیہ, میں آئی ڈس ایگری ود یو, وہ اپنے کلچر کو مختلف طرح سے دکھاتے ہیں اچھی اچھی فلمیں بنا کے. آپ کو یاد نہیں ہے پہلے والی فلموں میں وہ جو آگے فلم کے اینڈ میں 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا شان کا میسج ہوتا تھا حب الوطنی کے حوالے سے, اس کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ مجھ پہ آلریڈی اتنی حب الوطنی تھی, مجھے شان کے میسج کی ضرورت نہیں تھی. استغفر اللہ. ہاں, تو چلیں, بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ بلال موجود تھے. اور فلم سے آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے, یہ بڑے سافٹ طریقے سے بھاری جو تھپڑ ہے نا وہ آپ مار سکتے ہیں. ابھی آپ ہمسایہ ملک کو دیکھیں نا, مطلب وہ آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے وہ نقلی کہانیاں بنا کے اپنے ابھی نندو کو کبھی کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں, کس طریقے سے بنا دیتے ہیں, اور ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں. ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. بھائی بات یہ مدیہ, یہ آپ نے حالیہ دنوں میں نہیں سوچا اور دیکھا کہ کسی بھی چیز کو مسلسل بار بار بیان کرتے رہو, ریٹورک, اور اس کو پھر یہ ہے کیا ہوتا کیا ہے. میں نے حالیہ دنوں میں واقعی ایسے دیکھا. اور ایک اور چیز ہے, ایک لفظ آپ نے کہا تھا, بیسیکلی میری انگریزی بہت کمزور ہے, آپ نے کیا نیش کہا تھا؟ اچھا, تو اس میں شین کلیئر کر دیں. آپ میری شین صحیح نہ کریں. اچھا جی, نیش آڈینس. اچھا چلے جی, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. کیا مسئلہ نیش. جی جناب, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بات ہم نے کرنی ہے میچ میں. ہم نے آغا سلمان کی زبردست اننگز, بابر اعظم کی مطلب آپ دیکھیں کہ 150 رن سے زیادہ انہوں نے بنائے, سرفراز کی ایک اچھی اننگز کے باعث, اور جس طرح سے ٹیل کے ساتھ سلمان نے کھیلا اینڈ ہی اسکورڈ ہز سینچری, دیٹ واز ریمارکیبل. ان کی میڈن سینچری تھی, پہلی سینچری تھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان پہنچا 438 تک. لیکن آگے نیوزی لینڈ نے آ کے کیا کیا, آؤٹ ہی نہیں ہوئے, ٹچ سے مست نہیں ہوئے. ان کے اوپنر جیسے ایک طرف ہمارے اوپنر دیکھیں فوراً وکٹیں تھما کے چلے گئے, ہم نے تھمائی, یہ بالکل بہت خوبصورت آپ نے بات, ہم تھما کے چلے گئے. دوسری جانب ان کے اوپنرز ہیں وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے, انہوں نے بھی آ کے اچھا اسکور جوڑ لیا. تو شاید ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ جو کل آپ نے پاکستانی بالرز کی کارکردگی دیکھی ہے, مطمئن ہیں آپ اس سے؟ ویسے ٹرائی تو کی ہے انہوں نے, نیوزی لینڈ کے دونوں اوپنر سے بڑی اچھی بیٹنگ کی. پچ میں پہلے دن تو اچھا خاصا ٹرن لگ رہا تھا, شروع میں ایسی اسپن ہو رہی تھی, لیکن بالکل بالرز کی اتنی مدد نہیں کر رہی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کانوے کو اور لیٹھم کو بھی کریڈٹ دیں, بہت زبردست انہوں نے بیٹنگ کی. اور دوسرے سیشن میں تو انہوں نے بہت تیز رنز بنائے. اب یہی نیوزی لینڈ کا اہم ہوگا, وہ دیکھ چکے ہیں کہ انگلینڈ نے کس طرح اپنی کرکٹ
बदली है और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट बदली है दोनों न्यूजीलैंडर्स ने ही बदली है। मैकलम भी न्यूजीलैंडर है, बेन स्टोक्स भी न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे, तो उनका स्टाइल अब देखेंगे वो और थोड़ा थोड़ा करके अपनाएंगे। तेज बैटिंग की अगर यहीं पे न्यूजीलैंड ने 100-150 रन ऊपर बना लिए तो फिर ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर आएगा। ओके, तो अब आज क्या स्ट्रेटजी में कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको? और आगा सलमान की बैटिंग पे मैं आपको चाहूंगा कि आप कुछ इरशादात फरमाएं, क्योंकि इट्स नॉट इजी, बड़ा कंपोजर की जरूरत होती है, बड़ा काम रहने की। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, जिस तरीके से उन्होंने चौके मारे, तकरीबन 70 ऑड रन तो उनके सिर्फ चौकों की सूरत में थे। देखिए, पहली बात तो हिकमत अमली ये होनी चाहिए, जल्दी ले और 10 की 10 विकेट जल्दी लेनी पड़ती। न्यूजीलैंड ने ज्यादा रन आपसे ऊपर बना लिए, लीड ले ली, तो फिर दबाव पाकिस्तान के ऊपर आएगा। और बॉलिंग में पाकिस्तान के पास बॉलर्स हैं, अबरार है, नोमान है, इनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, विकेटें लेनी पड़ेंगी। और सलमान आगा की बैटिंग के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आगा सलमान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। मुश्किल होता है इस नंबर पर बैटिंग करना और फिर टेल के साथ बैटिंग करना। कल उनसे अच्छी खासी और बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात हुई तो हम दो लोगों ने, हमारे एक साथी हैं रिजवान अहमद, उन्होंने और मैंने उनसे ये कहा कि आपने मुल्तान में बाउंड्री लगाकर टेल एंडर्स को सामने कर दिया, तो उन्होंने कहा मैंने दूसरी बाउंड्री नहीं मारने की कोशिश की थी, सिंगल रन लेने की कोशिश की थी और मुझे अब बार बार अफसोस हो रहा है कि मैंने मुल्तान टेस्ट नहीं जितवाया। तो अगर यंगस्टर में ये रिजॉल्व हो, ये उसकी सोच हो कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा अगर मुझे 36 रन बनाने को मिले। और बड़ी अच्छी बैटिंग की कल उन्होंने, जब बाबर आजम जल्दी आउट हो गए तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और टेल के साथ बैटिंग की। उनकी सेंचुरी में 17 चौके हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उन्होंने जारहाना बैटिंग की। डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर है, IQ लेवल अच्छा है। चलें, अल्लाह करे आज हमारे बॉलर्स भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके जितने हमारे बल्लेबाज दिए। बहुत शुक्रिया जी, हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और बहुत ही जल्दी में आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच शुरू हो गया है। अच्छा, एक जो खबर उड़ती आ रही है हवा के दोष पर इस तरह की कि कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जो फ्लू का शिकार हैं, जिनकी तबीयत नासाज है। बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम, उनको वो फील्ड पे नहीं है, फिर साथ साथ शान मसूद भी फील्ड पे नहीं है, आगा सलमान भी फील्ड पे नहीं है। अच्छा, रिजवान जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो आप ये देखें कि एज अ कैप्टन वो साइड को कैप्टन करें, बट ही इज नॉट इन द प्लेइंग 11। कौन? रिजवान सब्स्टिट्यूट कैप्टन, but he's not in the playing 11. He is not in the playing 11. ज़ाहिर है, you know why, because उन्होंने सरफराज को खिलाया था, you know one of them could play. तो सरफराज को बना लेते, वो को कैप्टन कर लेते। बहरहाल मैंने बनाना था। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, बात तो आपने बिल्कुल सही बात की। अल्लाह करे जी इनके नज़र जुकाम खांसी ठीक हो, इंशाल्लाह ये वापस आए, ताकि जो हमारे मैच हो रहा है टेस्ट मैच, इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। जो हमें इंग्लैंड फेंट के गया है, न्यूजीलैंड में वैसे ना फेंटे, बस ये मेरी आपसे दुआ है। एक खिलाड़ी 82 पे खेल रहा है, दूसरा 79 पे खेल रहा है, नहीं बनने देंगे हम इनकी सेंचुरी इंशाल्लाह। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार, कहते हैं सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। पार्लियामेंट में बैठोगे तो फिर सियासतदान आपसे बात करेंगे, आखिरी वार्निंग है। घोटकी की तहसील अबाड़ू में निजी शुगर मिल्स के मुलाजिम के कत्ल का मुअम्मा हल न हुआ। लाश मिल्स के केमिकल ज़दा पानी के तालाब से मिली, पुलिस ताउन नहीं कर रही, लवाहिकीन का एहतजाज। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से, और सियासत पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे काफ़ी हमारे मुल्क की चीज़ें जुड़ी होती हैं। उससे नज़्म व नस्क जुड़ा होता है मुल्क का, उससे मईशत जुड़ी होती है, उससे आवाम की फलाह जुड़ी होती है, उसूलन जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन हकीकतन वो नज़र नहीं आती। हकीकतन तो हुसूल इक़्तिदार की एक जंग है और एक म्यूजिकल चेयर है जिसका सिलसिला जारी सारी है। तो बहरहाल सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, अहम मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में धुआंधार खिताब किया। बिल्कुल जी, और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत का जो तख्ता पलटा था उसमें उन्होंने कहा कि उसमें व्हाइट हाउस का ताल्लुक नहीं बल्कि बिलावल हाउस का उसमें किरदार था। अच्छा, साथ में एक और चीज़ उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में और बड़ी सख्त टोन में कहा
کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو تو اسمبلیز میں واپس آئیں, بیٹھیں, تاکہ آپ لوگوں سے الیکشن کے حوالے سے بات ہو سکے. کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ سازش امریکہ سے ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا. پچھلے دور میں احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا. نائب نیازی گٹھ جوڑ نے بدترین انتقام لیا. پوزیشن گورنمنٹ کی یہ کبھی بھی خواہش نہ ہوگی نہ تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر ٹرانسفر کیا جائے, لیکن ایک مجبوری ہے. جی, تو آپ نے سنا کہ کیا کہنا تھا عمران خان صاحب کا. انہوں نے ایک بار پھر سے کہا کہ امریکہ کی میں جو ہے سازش اس حوالے سے تیار کی گئی تھی, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ روز ان کے اس حوالے سے بیانات اور انٹرویوز ہو رہے تھے, کبھی وہ کسی ایک شخص کا نام لیتے ہیں, کبھی اب وہ امریکہ کو دوبارہ سے انگیج کر رہے ہیں ایسے ٹائم میں جب ہمارے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہونے جا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا یہ گیا تھا کہ امریکی سازش ہے انیشلی, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں امریکی سازش نہیں ہے, وہ ایک شخص کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. اب چکر یہ ہے کہ اب دوبارہ سے یہ بیان بازی کی جا رہی ہے, لیکن اس وقت جو خان صاحب نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ عمران خان کو نکال دو, ملک کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی, ملک کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے, مشکلات حل ہو جائیں گی اور بڑا امریکہ ساتھ دے گا. لیکن جب سے خان صاحب گئے ہیں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف بھی ٹف ٹائم دے رہا ہے, ہر کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو اگر ایسا ہوتا جیسے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو راوی چین ہی چین لکھتا بظاہر اصول, بظاہر اگر بات کی. لیکن اس وقت کہ آئی ایم ایف میں اگر وقت پہ چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو آئی ایم ایف ہے اگر اس کی ہمیں نہیں ملی جو اگلی قسط, تو حالات بہت زیادہ, اور آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملتی تو پھر کوئی بھی نہیں ملتی. آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو نہیں قرضہ دیں گے, وہ بھی مدد کے لیے نہیں آئیں گے, ہم محتاج ہیں. اچھا, اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برابری کے تعلقات ہو. جی, تو مطلب پھر ہم کہتے ہیں ہم غلامی نہیں کریں گے, ہم غلامی نہیں کریں گے, پیسے لے لیں گے, غلامی نہیں کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جناب. اچھا, کل ہم نے دیکھا کہ جی سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. وہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل کے کرنٹ گورنر سندھ ہیں کامران ٹیسوری صاحب, وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے جو دھڑ ہیں ان کو آپس میں ملائیں بٹھائیں, مصطفیٰ کمال کو بھی ایک طرف سے انگیج کر رہے ہیں, پھر اس دن ہماری فاروق ستار صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تھی, ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں, پھر ایم کیو ایم پاکستان سے بھی بات چیت وغیرہ, وہ آف کورس ان کی پارٹی ہے تو سے بات چیت کریں. اب اس میں جو گورنر سندھ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کوشش کریں کہ اپنے سابق گورنر سندھ, ہاں جو سابق گورنر نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے بانی ان کو لے کر آئیں. اوکے, اچھا, ویسے یہ اگر ایسے کوشش کرتے ہیں, اگر ان کے ذہن میں ایسا ہے تو یہ ہے کہ ایک شاید ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمدردیاں کافی اس میں بٹی ہوئی ہیں, اور کئی لوگ الیکشنز کے موقع پر نہیں نکلتے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. نو, بٹ اٹ کین بی اے پازیٹیو پوائنٹ فار دا ونز ہو آر ناٹ ووٹنگ رائٹ ناؤ. ہاں, کیونکہ بوائکاٹ کر رہے ہیں. اچھا, ذرا کل کیا کہا تھا آپ کو سنا دیتے ہیں. اس وقت گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں, اور کامران ٹیسوری صاحب کو لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد اور جو پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے, اور وہ کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. عرصہ دراز لگا اپنا پیدا کیا ہوا انفرید کو قابو کرنے کے لیے. اس خدشے کا اظہار ایم کیو ایم کے لوگ ہمیشہ کرتے رہے ہم سے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, لیکن انہوں نے برملا ہر بار اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے کئی بار بھگتا ہے, ایسا نہ ہو کہ الطاف حسین کو واپس لے آئے. اور میں انہیں ہمیشہ اس بات کا یقین دلاتا رہا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کھل کے کام کرنا چاہیے, آپ کو کھل کے اپنا اظہار رائے کرنا چاہیے, کھل کے آپ سامنے آئیں, یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ ان لوگوں کا خوف, ایک خوف کا عنصر میں نے ہمیشہ ان کے دلوں میں دیکھا, جو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کو واپس لے آئیں, اور پھر ہماری تو خیر نہیں. اندازہ کیجئے کہ اس میں ظاہر ہے کہ سوچا وہ جانا چاہیے, وہ کام ہو جو پاکستان کے مفاد میں ہو, جس طرح سے مدیہ نے کہا
کسی کی شخصی خواہشات یا ذاتی مفادات کے تابع چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں تھی نا کراچی نے سفر کیا. ہمیں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ خود بھی کچھ مل کے نہیں کیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2016 سے پہلے جو کراچی کا حال تھا کہ ایک کال پہ سب کچھ بند ہو جاتا تھا, ساری چیزیں ہو جاتی تھی, الحمدللہ یہ چیزیں اب ختم ہوئی ہیں. وہ اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت کے عسکری ونگ کے نرغے میں نہیں ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال اب بھی مختوش ہے, اب بڑے مسائل ہیں لیکن ویسے ہی ہیں. اچھا خیر, کل ہم نے دیکھا کہ کل بلاول بھٹو صاحب نے کل جہاں بڑی دھواں دھار تقریریں کی, اس میں تو ایک بات جو انہوں نے وہ بھی کہی نا کہ ہم ان کو نہیں روک سکیں گے اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. ایک وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کن کی بات کریں, وہ کن کو نہیں روک سکیں گے جب وہ اسپیسیفکلی عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے بات کریں. اور ساتھ میں کل پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بات کی کہ وہ لوگ جو کہ بزرگ ہو گئے ہیں اور جو چل نہیں پاتے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. تو ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایسے بہت سارے زیرک سیاستدان ہیں جو کہ بزرگ ہو گئے ہیں, جن کی بھی ایج 70 سال ہو گئی اور 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں. اٹینشن از دی کارپوریٹ سیکٹر, اسٹاک ایکسچینج اینڈ دی SECP. آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ریگولیٹر ہے اس کا سینٹرل بینک ہے, وچ ان پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دی کارپوریٹ سیکٹر دا اسٹاک ایکسچینج کا جو ریگولیٹر ہے وہ SECP ہے. یہ بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کی کہ وہ 1.5 سال سے اس کے 2 کمشنر نہ ہوں 5 میں سے, اور 1 سال سے 3 کمشنر 5 میں, دے ور ورچولی کوازی ڈسفنکشنل. تو میرے سب سے پہلے جو میں نے کام کیے وہ میں نے تھرو ٹرانسپیرنٹ پروسیس, اپلیکیشنز 8 مہینے پہلے آ چکی تھی لیکن پروسیس مکمل نہیں ہوا ہوا تھا. تو میں نے 2 ویکنڈز لگا کے اس تمام پروسیس کو مکمل کیا. پوری جو انٹرویو کمیٹی تھی ان کو پروسیس جو ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, اور اس میں آپ کے سامنے یہ 3 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس میں پروسیس میں کامیاب ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عاقب سعید صاحب کی ماضی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اپنے سیکٹر کے لیے, مجھے یاد ہے کہ اس ملک میں 1984 کا کمپنی آرڈیننس ہوتا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ایک قانون تھا, اس میں کئی امینڈمنٹس ہو چکی تھی. اس میری ٹیم کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میں کئی ویکنڈز, کئی مہینوں کے ویکنڈز میں نے ان کے ساتھ گزارے, اور ہم نے پاکستان کو پاکستان کمپنیز ایکٹ 2017 دیا, اور اس کے ساتھ کتنے جو انیبلنگ لاز تھے انکلوڈنگ جو SECP کا اپنا لا اور جو سبسڈی لاز تھے ان میں امینڈمنٹس کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کو ہیلدی ایک ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے تو اس کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی. یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے. میں آلموسٹ الحمدللہ 48 ایئرز کا پروفیشنل ایکسپیرینس, اور میرا یہ بلیف بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ ملایا, اور مجھے یاد ہے کہ اتنی ریزسٹنس تھی. انڈیویجول جو 3 اسٹاک ایکسچینجز تھی پاکستان میں, کراچی اسٹاک ایکسچینج, لاہور اسٹاک ایکسچینج, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج, یہ ٹیم میرے پاس آئی ظفر اجازی صاحب کی سربراہی میں, اور مجھ سے 6 مہینے اور مانگنے آئی. کئی سالوں سے یہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی, اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے نہیں دے رہے تھے. ان کو یاد ہوگا اپنا عاقب صاحب کو, میرے پاس 6 مہینے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس 6 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. آئی مین بزنس, اور ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اور اس کو ہم نے مرج کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ پھر جب الحمدللہ یہ مرجر ہوا اور آپ نے ایک نیا آپ کی ایک میرے نزدیک شروعات ہوئی, اور آپ اس مقام پہ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں, آبویسلی نیا کمپنی آرڈیننس آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, نیا جو رول تھا SECP کا, ان کی کمٹمنٹ تھی, تو آپ اللہ کے فضل سے ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ پہ چلے گئے. آپ دنیا کی 5ویں بیسٹ اسٹاک مارکیٹ بن گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کاش کے وہ گولڈن ڈیز واپس آئیں اور آپ اسی طرح پھلے پھولے. میں جو مختلف تجاویز دی ہیں جناب اپنا عارف حبیب صاحب نے, جناب فرق خان صاحب نے, میں اس کو بھی ٹچ کروں گا, لیکن میں عاقب سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پرپوزلز ہیں وز امپروومنٹ یا ریفارمز, وہ آپ مہربانی کر کے عاقب سعید صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کریں کھلے دل کے ساتھ,
اور جو کچھ ہم ہو سکے گا ہم کریں گے, ہینڈ ہولڈنگ انشاءاللہ. وہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ مل کے اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ جو آپ کے ٹیکس کے حوالے سے ہیں, چونکہ ایف پی آر میں ریپرزینٹڈ نہیں ہے, انلیس دے آر آلسو پریزنٹ, مجھے نظر نہیں آ رہے, تو وہ جو آپ کی تجاویز ہے وہ میں اور عاقب سعید صاحب وہ انشاءاللہ ایف بی آر کو فارورڈ کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کریں گے. دیکھیں یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور میں مشکور ہوں عارف حبیب صاحب کے ان جذبات کا کہ پاکستان کمیونٹی انشاءاللہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی خاطر. میں آپ کو کوئی زیادہ پرانی ہسٹری, میں 98-99 کی ہسٹری نہیں میں آپ کو یاد کروانا چاہتا, میں 2008 کی ہسٹری نہیں یاد کروانا چاہتا جو عارف حبیب صاحب نے ابھی کچھ, میں 2013 کی بھی نہیں کروانا چاہتا. میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ پاکستان 2013 میں جب میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا, ڈکلیئر ہو چکا تھا, تمام ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو $1 جو ہے پروگرام لینڈنگ نہیں کر رہے تھے, اور اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو, راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی, وہ ایک پروجیکٹ ہو گیا تھا پاکستان کو گلوبلی کہ یہ جو بھی پارٹی اس ملک میں الیکشن جیتے گی وہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. یہ وہی پاکستان ہے اور اس میں آپ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس میں پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. اور وہ آپ نے جو کام کیا, تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے کہ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا, آپ کہاں پہنچ کے 4.6% CPI یعنی انفلیشن آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس, 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.5% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے. آپ کا گروتھ جو ہے وہ کراس 6%, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. ریڈ بلومبرگ 12 December 2017 it said کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 2014 till the recent slide. میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. this is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے اب ان حالات کو بھی سوچا کریں, اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان آئی آلویز بلیو پاکستان از اے بیوٹیفل فیوچر, اور پاکستان ہیز ریزیلینس ان اٹس اکانومی. لیکن یہ وی آل ہیو ٹو ورک ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشن. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان ڈیڈنٹ ڈیزرو. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس دیٹ پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا,
ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آئی کین ٹیک اینی باڈی انٹو اینی ڈسکشن کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. مجھے ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. وین آئی لیفٹ اٹ واز 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاء اللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن فورتھ ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد بھی ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز تھی. پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں. پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے priority number 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر imports of items required as input for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈیڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date.
or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export-oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export-oriented projects near completion where at least 70% of the projects, plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے, اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے, 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو, May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying کہ second choices place for the direct foreign investment. کوئی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی, اور کوئی دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈونٹ لک ایٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. ہم نے تو وہ کھو دی ہے ایک اپرچونٹی. وی ہیو کاز سو مچ لاس ٹو دی کنٹری. میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے ایکسرسائز آپ ایز بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں. وائی ڈڈ وی ریچ ویئر وی ور ٹو دی کرنٹ سچویشن, جہاں ہم 18th اکانومی بنتے بجائے یہ ہوتا کہ بزنس کمیونٹی, اپنا پالیٹیشینس اور آل پولیٹیکل پارٹی دے شوڈ ہیلڈ اپنے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ 20-30 کا جو پروجیکشن تھا اس کو نزدیک لاتے. 26-27 اور یہ پاکستان میں ریزیلینس ہے. اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرے گا 6 سے 7 مہینے میں, 2014 میں وہ ملک وہاں پہنچ گیا 3 سال میں, جہاں یہ پریڈکشن ہوئی کہ یہ دنیا کے 18ویں معیشت بننے جا رہا ہے. کینیڈین معیشت پیچھے ہوگی, اٹالین معیشت پیچھے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس سیڈ. میرا my heart bleeds when I think where we were 5 سال پہلے, we are today, and the same petty politics is going on. ڈیٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیٹ ٹریپ میں کچھ نہیں ہے. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. یہ پاکستان کی ہماری اپنی کمزوریاں, خامیاں اور غلط پالیسیز ہیں کہ پاکستان ٹائم اینڈ اگین نیچے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ٹیک کرے گا, آپ کی پریزنس اور آپ کی پارٹیسپیشن سے کرے گا. یو آل آر محب وقت پاکستانی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی جو اس پہ کنٹریبیوشنز ہوں گی دے ول بی انشاءاللہ گیو اس ڈیویڈنڈس. ہم نے 2013 میں یہی سفر شروع کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے ہم کرتے کٹھے ہم کہاں پہنچ گئے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج دنیا میں نام ہو گیا, آپ پیک پہ پہنچ گئے, کلائمیکس وہی تھی آپ کی, آپ $100 بلین کی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ کراس کر گئی. تو یہ دیٹ مینس کہ پاکستان ہیز دی پوٹینشیل. اٹ از اوور اون مسٹیکس کہ ہم بار بار جو ہے اس بھنور سے پھر پھنس جاتے ہیں. بک بلڈنگ جیسے انہوں نے کہا, میں نے وہ کیا ہے, انہوں نے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کی ہے, عارف حبیب صاحب نے فورن انویسٹرز کی بات کی ہے کہ 22 ملین بکے اور 17 بائی بیک ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آگے سعید صاحب یہ ساری چیزیں ذرا کائنڈلی آپ نوٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ ذرا تفصیل میں جائیں, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں. میں آئی ہیو بین ڈوئنگ دی موسٹ کروشل ایکسرسائزز سنس آئی کیم. Obviously it is the most challenging time, so I give my maximum ٹائم جو میں پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بائی بیک آف شیئرز وغیرہ کی پرائیویٹائزیشن, ایکسٹرنل اکاؤنٹ. یس, ایکسٹرنل اکاؤنٹ از این ایشو, اور جیسے یہ ایک ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے اس وقت, اور ہماری وہ جو ریزرو پوزیشنز ہیں. بٹ ایز اے سیڈ وی آر مینیجنگ, وی آر ایکسپیکٹنگ, وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ ٹو موبلائز مور ایکسٹرنل ریسورسز اینڈ انفلوز. انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں یو ول سی کہ وی ول انشاءاللہ بائی دی کلوز آف فسکل ایئر وی ول بی ان مچ بیٹر پوزیشن ان ٹرمز آف ایکسٹرنل اکاؤنٹ, اللہ نے چاہا. اور فارغ سے ریزروز کے حوالے سے بھی انٹر بینک اینڈ اوپن بینک کا جو ڈفرینس ہے, عارف حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا, the moment I boarded the flight, the financial markets started behaving very positively.
اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی. ماضی میں تو کچھ کرنا پڑا تھا 98, 99 میں یا 20, 13, 14 میں, اس وقت کچھ نہیں کیا. آئی تھنک اٹ واز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. It reached almost by 12-13 اکتوبر it reached about 217 in the interbank and ₹1.5 کا فرق تھا صرف اوپن اور اس کا. 3 چیزیں have been going very rapidly wrong. Number 1, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number 2, ہم wheat import کر رہے ہیں. We are short of wheat and ہم اپنا foreign exchange خرچ کر رہے ہیں. وہ ہماری, اور اس کو سبسڈائز پارٹلی بھی کرنا پڑتا ہے اگر لوکل سے پرائس سے زیادہ کرتے ہیں, وہ بھی ہو رہی ہے, اسمگل ہو رہی. تیسری, فرٹیلائزر بھی ہیویلی سبسڈائز. ہماری لوکل پرائس یوریا کی 2300 ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں ٹن, میٹرک ٹن ہم نے کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور اس میں ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ 6 سے 7 ہزار پر میٹرک ٹن. یو کانٹ سیل کے یہ امپورٹڈ ہے, یہ 7,000 میں بکے گی, اور یہ لوکل ہے. لوکل بھی اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ اپنی گیس دے رہی ہے ایٹ اے ویری چیپ پرائس, دی ویل ہیڈ گیس. ادروائز تو وہ بھی ان کی بھی قیمت اوپر ہوگی. آج آپ ان کو RLNG دے دیں, ان کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی. تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ خود عرب صاحب, آپ کا اپنا فرٹیلائزر کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ فرٹیلائزر بھی پاکستان سے وہ بھی اسمگل ہو رہی ہے. تو میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے اپنا یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ جی یہ اسمگلنگ فرام پاکستان آف دیز 3 items ہیڈس ٹو بی minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن. ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. یو سی از اے میٹر آف ٹیکنگ, بیکاز موسٹ آف دی دس انفلیشن از امپورٹڈ ایلیمنٹ, بیکاز وی آر نیٹ امپورٹر آف آئل, پیٹرولیم پروڈکٹس. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل. امیجن اف اٹ واز 150 ٹوڈے, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دیز تھنگس, اور انشاءاللہ دیز تھنگس ول بی کریکٹڈ. دے آر کریکٹیبل پرووائڈیڈ ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے, اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے, کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی پا رہی. آپ نے کہا کہ IMF کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم IMF کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ ہے PMLN 2013-16. نیور بفور ایون ڈکٹیٹرز پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی IMF کا. وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحب بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر گئے تھے, ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب. تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے, ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دے آر سوورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا IMF کا پروگرام پورا کریں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے, مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں.
ہر ہفتے ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل, کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی, اور آئی ایم ایف کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین, یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا, کہ ہم نے کچھ پالیسی میئرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں, وہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا, اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا, دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس میں کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں, اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. Now this is where I think your effort, your energies and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. ایس سی سی پی اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ, اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے, اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں, کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے اسکوک جو ایشو کیا تھا, ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا, تو میری تو دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے, جس وقت آپ کو 18th اکانومی, آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شمشاد ول ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. آپ نے دس شوڈ بی الٹیمیٹ گول. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل اسٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے
کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں, ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے, US ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ. ہمیں جو ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس, اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. آج ہم عارف حبیب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہی پاکستان تھا جس کے میرا خیال ہے اس میری وزٹ میں اپریل 2014 میں شاید شمشاد بھی ادھر تھیں اپنا واشنگٹن میٹنگ میں آف دی فنڈ اینڈ دا بینک, لیکن ہر جو ملتا تھا وہ مبارکباد دیتا تھا. پاکستان پیپر واز 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. ہم نے $500 ملین کا دیا تھا, اس کو کیا تھا $7 بلین ور آفرڈ اگینسٹ $500 ملین آفر. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے, اور انشاءاللہ ٹوگیدر آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے امپروو کرے گی, اٹ ول میک نیو مارک, اٹ ول گو بیک ٹو ویئر اٹ واز, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ ایکسس دی دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ابھی آبویسلی جب تک ہمارے یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تک شاید یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم یعنی سی پیک کے روٹ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں, ہم کچھ اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پلان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا آلموسٹ 600 بلین کا, جس میں ایگریکلچر کریڈٹ کا بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے فرام 1400 بلین ٹو 1819 بلین. تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم جو کہ لو سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ واپس ہمیں پھر 8% پہ مل گیا واپس, اس کو نیچے لانا ہے, ہم نے پرائمری سرپلس کرنا ہے. دیز تھنگز آر ڈویبل. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریزالو کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اور اس کو انشاءاللہ نئی ہسٹری انہوں نے بنانا ہے اپنی کلائمیکس اور اپنی اچیومنٹس کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری چونکہ کابینہ کی میٹنگ ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, فرینک دل کی باتیں کر رہا ہوں میں, اور میں آپ سب کا مشکور ہوں جو ڈائس پہ ہیں, جو لیڈرز, بزنس لیڈرز, بینکرز, اسٹاک ایکسچینج کے اپنا ممبرز اور ساتھی بیٹھے ہیں, اور ادھر میرے ساتھی اپنا سیپ کے SECP کے وہ اپنا آفس میں وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے, عاقب صاحب, ان کے دونوں ساتھی کمشنر صاحبان. میں آپ سب کا دل کے گہرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ہیو لسنڈ می ویری پیشنٹلی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آنے والا سال آپ سب کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے, ہم سب دعا کریں کہ پاکستان اس بھنور سے نکل کے دوبارہ ترقی کے منزلوں پہ اپنا سفر جاری و ساری کرے, اور ہم سب اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ. پاکستان وفاقی وزیر خانہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ ایسے وقت میں جب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہے, اس میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو اعتماد میں لے سکیں.